بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم بما هو افضل من درجة الصیام والصلاة والصدقة قالوا بلى یا رسول اللہ قال اصلاح ذات البین فإن فساد ذات البین هی الحالقة۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے عمل کے بارے میں نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقات سے بھی افضل ہے؟ صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ اس پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، دو آدمیوں کے درمیان، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا، اس لیے کہ آپس کے تعلقات کا خراب ہونا، آپس کے تعلقات میں فساد کا ہونا یہ مونڈ دینے والی چیز ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ بالوں کو نہیں مونڈتی بلکہ یہ دین کو مونڈ دیتی ہے۔ یعنی جس طریقے سے انسان اس طرح پھیرتا ہے سر پر تو سارے بال ختم ہو جاتے ہیں، وہ سارے بالوں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے جو انسان کے سارے دین کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ اس لیے دو آدمیوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان، دو دوستوں کے درمیان صلح کروانا یہ نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے اور صدقے سے بھی افضل ہے۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف میں جو فرمایا گیا کہ یہ نماز، روزے اور صدقے سے افضل ہے، اس سے مراد نفلی نماز، نفلی روزہ اور نفلی صدقات ہیں۔ یعنی اگر انسان کو اختیار دیا جائے، ایک طرف اس کو یہ کہا جائے کہ تم نفلی روزہ رکھ لو، ایک طرف یہ عمل ہو کہ یا روزہ رکھ لو اور یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا لو، یا نفلی نماز پڑھ لو اور یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا لو، یا نفلی صدقہ دے دو یا دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا لو، تو ان سب میں سب سے افضل عمل اس شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس عمل کو اختیار کرے کہ کسی دو ایسے لوگوں کے درمیان جن کا آپس میں اختلاف ہو، ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اور علماء نے لکھا ہے بعض مواقع پر اس کی فضیلت فرض عبادت سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی ایسی صورتحال ہے جس میں انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر میں نے ان کے درمیان صلح نہیں کروائی تو یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچا دیں گے، یا یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے، یا ایک دوسرے کو کوئی تکلیف پہنچا دیں گے، ایسی صورت میں فرض نماز، فرض روزے اور فرض زکوٰۃ سے بھی افضل عمل یہ ہے کہ وہ صلح کروائے اور اس فرض نماز کو یا فرض روزے کو مؤخر کرے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کی نظر میں اس چیز کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم جب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے معلوم ہونی چاہیے کہ ہم اسی وقت مسلمان ہو سکتے ہیں جب ہم اسلام کی ساری تعلیمات پر عمل کریں اور اس کو سمجھیں۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی کے آپس میں اختلافات ہیں، ہم اور اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں اور ان کی لڑائی بڑھے۔ قرآن کریم میں آتا ہے انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، لہٰذا تمہارا کام یہ ہے کہ بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اللہ سے ڈرو اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرواؤ۔ قرآن کریم میں آتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ لوگ جو سرگوشیاں کرتے ہیں، کانوں میں ایک دوسرے سے بات چیت چھپ چھپ کے کرتے ہیں، ان میں اکثر باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کوئی صدقے کا حکم دے، کسی بھلائی کا حکم دے یا لوگوں کے درمیان صلح کروائے۔
حتیٰ کہ شریعت نے صلح کروانے کے لیے اس بات کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر اور کوئی صورت نہ نکل رہی ہو اور صلح کروانے والے کو جھوٹ بولنا پڑے، اس کو شریعت نے جھوٹ بولنے کی بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی گول مول بات کرنی پڑ جائے اور وہ گول مول بات سے بھی کام نہیں بن رہا، صاف جھوٹ بولنا پڑ رہا ہے، تو وہ جھوٹ بھی بول دے لیکن صلح کروائے۔ اب جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، منافق کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن اس موقع پر شریعت نے اس میں بھی چھوٹ دے دی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت کتنی ہے۔ ہمارے ہاں بہت سارے گھر ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے اجڑتے ہیں، ہماری بیٹیوں کے گھر، ہمارے بیٹوں کے گھر ہماری غلطیوں کی وجہ سے اجڑتے ہیں۔ اگر کسی بیٹی کے ساتھ سسرال میں ظلم ہوا، کوئی پریشانی ہوئی، شوہر نے اس کو تنگ کیا، بیٹی گھر میں آئے گی تو بیٹی کے والدین اس کو اور زیادہ پمپ کریں گے کہ تیرا شوہر تو ایسا ہے، تیری ساس تو ایسی ہے، تیرا سسر تو ایسا ہے۔ اس کا دل اتنا کھٹا کر دیں گے کہ وہ کہے گی میں نے ابھی جانا ہی نہیں ہے اپنے سسرال۔ تو یہ تو ایک عام مسلمان کے لیے بھی شریعت اجازت نہیں دیتی، آپ اپنی بیٹی کا گھر اس طرح خراب کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساس نے جو ظلم کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، سسر نے جو ظلم کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، شوہر نے جو ظلم کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے، وہ غلط ہے۔ شوہر نے ظلم کیا، جس نے بھی ظلم کیا وہ غلط ہے، اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ اس سے بدلہ لے گا، اس کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن آپ کی تو یہ ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ آپ ان کا گھر اجاڑیں۔ اسی طرح بیٹے کے رشتے میں بھی ہوتا ہے، ذرا سا کوئی بہو کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو کہتے ہیں طلاق دے دو اپنی بیوی کو اور تمہیں ہم دوسری شادی کروا دیں گے، عورتیں کم ہیں کیا دنیا میں؟ یہ ہمارے والدین کے ڈائلاگ ہیں جو انہوں نے سمجھتے ہیں کہ یہ شاید بدمعاشی ہے، یہ شاید غیرت ہے، یہ شاید کوئی بہت بڑی بہادری کی بات ہے۔ شریعت کی نظر میں نہ یہ غیرت ہے، نہ حیا ہے، نہ بہادری ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اس لیے رشتہ داروں میں اوروں کے معاملات میں شریعت انٹرسٹ لینے کا حکم دیتی ہے ہمیں۔ ہم یہ کہتے ہیں یہ وہ جانے، اس کا کام جانے۔ آپ اپنے خاندان میں دیکھیں، رشتہ داروں میں دیکھیں، بہن بھائیوں میں دیکھیں، اس کے لیے آپ کو اگر کسی کی باتیں سننی پڑ رہی ہیں، جھکنا پڑ رہا ہے، دبنا پڑ رہا ہے، تو اللہ کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ اسی لیے تو اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے۔ نماز تو آپ پڑھیں گے، آئیں گے، نیت باندھیں گے، نماز پڑھ کے چلے جائیں گے۔ صلح کروائیں گے تو یہ بھی آپ کو باتیں سنائے گا، وہ بھی باتیں سنائے گا، وہ بھی باتیں سنائے گا، اور یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں خواہ مخواہ میں، آپ کا کوئی ذاتی انٹرسٹ نہیں ہے، اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کام آپ بہت زیادہ اخلاص سے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، ورنہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں آپ۔ ابھی یہ چیز ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، اوروں کے لیے کہاں سے ٹائم آئے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے۔ معاشرے میں لڑائیاں، فساد، فتنے، طرح طرح کی چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ الٹا جب کوئی صلح کروانا چاہتا ہے ہم اور لڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اپنے کردار پہ غور کرنا چاہیے کہ میرا یہ کردار ایک مسلمان کا کردار ہے یا کسی منافق کا یا کسی کافر کا کردار ہے۔ اگر ان چیزوں پہ ہم غور نہیں کرتے تو پھر ہم یہ تصور ذہن سے نکال دیں کہ میں اسلام کو مکمل ضابطہ حیات مانتا ہوں، پھر یہ کہیں کہ میں اسلام کی 3-4 چیزوں پہ عمل کرتا ہوں، باقی اسلام کو میں نہیں مانتا۔ اگر باقی اسلام کو بھی ماننا ہے تو یہ بھی باقی اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔